خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں آپ لوگ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے حلیۃ القرآن. کیا ہے؟ حلیۃ القرآن. ٹھیک، یہ نام ہے کتاب کا، اور اس علم کا نام ہے علم تجوید. کیا ہے؟ علم تجوید. علم تجوید. ٹھیک، عربی عبارت کو عربی لہجے میں خوبصورتی کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے وہ طریقہ بتایا جائے گا آپ کو. اب عربی لہجے میں عربی کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں عربی ہماری زبان نہیں ہے، عربی زبان عربوں کی ہے جو عرب دیش میں عرب ممالک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری زبان اردو ہے. ٹھیک، ہر زبان کا اپنا ایک خاص لہجہ ہوتا ہے، بولنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، الفاظ اور کلمات کی ادائیگی کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ٹون ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جس انداز سے جس طریقے سے ہم اردو بول سکتے ہیں، عرب ہمارے لہجے میں اردو نہیں بول پائیں گے. عرب جس انداز میں، جس لہجے میں، جس لحن میں عربی بول سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، ہم ٹھیک. ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں، دعائیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عربی زبان میں. کس میں ہے؟ خاص طور سے قرآن کیا ہے؟ عربی زبان میں ہے. قرآن اگرچہ عربی زبان میں ہے لیکن اللہ کی یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کے پاس قرآن ہے. کیونکہ اسلام کے سارے دستورات، احکام، اسلام کی تعلیم قرآن سے ہی ملتی ہے، قرآن سے ہی لیتے ہیں لوگ. لہذا جہاں جہاں مسلمان ہیں کیا ہے؟ وہ اپنے پاس قرآن کو رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، نماز میں قرآن کی سورہ پڑھنا پڑتا ہے، تو ہم قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں. نماز واجب ہے، نماز میں بھی قرآن کی سورہ پڑھنی ہے. ٹھیک، اور یہ عربی میں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے عربی لہجے میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور نماز پڑھیں گے؟ کیسے؟ ہماری زبان تو ہے نہیں. اس کے لیے ایک علم بنایا گیا جس کا نام ہے علم تجوید. اس علم کے اندر کچھ ایسے قاعدے قانون، کچھ ایسے احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ان قاعدے قانون کو یاد کر لیا، ان احکام کو یاد کر لیا اور اس قاعدے قانون کی پابندی کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی تلاوت کیا ہے؟ عربی لہجے میں ہو جائے گی، عربوں کی طرف سے. لہذا ضروری ہے کہ ہم علم تجوید سیکھیں، پڑھیں، تاکہ ہماری تلاوت عربی لہجے میں، عربی زبان کے مطابق ہو سکے. ٹھیک، یہ ہوگی. چلے، اب سب سے پہلی چیز جو ہے، کیونکہ اس علم کا تعلق قرآن سے ہے، یہ علم اس لیے ایجاد کیا گیا، بنایا گیا تاکہ اس علم کو سیکھنے کے بعد انسان قرآن صحیح پڑھ سکے. ٹھیک، تو اب آئیے سب سے پہلے قرآن ہمیں پڑھنا ہے. ٹھیک، کیا ہے؟ آغاز تلاوت. ایک تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، آغاز تلاوت کا آغاز، تلاوت کی شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ قرآن کس طریقے سے شروع کرنا چاہیے؟ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، کچھ اس کے طریقے بتائے گئے ہیں.
مستحب ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ کیا جائے. کیا کرے ماں؟ استعاذہ. استعاذہ. ٹھیک. ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، سنو. قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے، قبل اس کے کہ آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، اس سے پہلے مستحب ہے کہ آپ استعاذہ کرو. استعاذہ کیا چیز ہے؟ اب اس کے دو معنی. ایک لغت میں، ڈکشنری میں، اس کتاب میں کہ جس کتاب میں عربی الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں معنی لغوی. کیا کہتے ہیں؟ معنی لغوی. لغوی معنی. کیا کہتے ہیں؟ لغوی معنی. لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں. ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. کیا ہے؟ اصطلاحی. اصطلاحی معنی یعنی علم تجوید میں. اس میں علم تجوید یہ اصطلاحی. ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ جو معنی لغت میں ہے وہی معنی اصطلاح بھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لغت میں معنی کچھ اور ہو اور علم تجوید میں اس کا معنی کچھ اور ہو. لہذا دونوں معنوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ استعاذہ کیا جائے. یہ استعاذہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ استعاذہ کے معنی لغت میں پناہ چاہنا. کیا ہے؟ پناہ چاہنا. پناہ چاہنا. ٹھیک. پناہ چاہنا. انسان جب کسی چیز سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، تو وہ امان اور پناہ ڈھونڈتا ہے کہ کہاں جاؤں کہ امان مل جائے، بچ جاؤں اس کے نقصان سے. ہے نا؟ تو یہ استعاذہ کے لغوی معنی پناہ چاہنا. کس سے پناہ چاہنا؟ شیطان سے. کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے. شیطان ہر وقت اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ کیسے میں انسان کو نقصان پہنچاؤں، گمراہ کروں. اب آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، شیطان آئے گا یہاں آپ کو بہکانے کے لیے، قرآن کی تلاوت سے روکنے کے لیے. یا تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن میں جو چیز اللہ نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے سے روکنے کے لیے شیطان آئے گا. لہذا ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے کی تلاوت شروع کریں، پہلے آپ استعاذہ کر لو، شیطان سے بچو، پناہ مانگو. اور کس کی پناہ ہمیں جانا چاہتے ہو؟ احسن. ایک سے بھاگا جاتا ہے اور ایک کی پناہ میں جایا جاتا ہے، امان. یہ پناہ چاہنا لغوی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ مستحب ہے کہ تلاوت سے پہلے یہ پڑھا جائے. اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، میں امان چاہتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو رجیم ہے، جو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا ہے نا. ہاں. تو یہ اب کیا ہو گیا؟ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے مستحب ہے کہ انسان استعاذہ کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک. اب یہ ہو گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہم کو پڑھنا ہے. ٹھیک. اس کے بعد جب استعاذہ کر لے، یہ پہلا مرحلہ مستحب ہے. پھر دوسرا مرحلہ بسملہ کا ہے. بسملہ کیا ہے؟ بسملہ. ٹھیک.
اب اس کے بھی ایک معنی لغت میں، ایک معنی علم تجوید میں یعنی اصطلاح میں. لغوی معنی بسملہ کا کیا ہے؟ زبان پر اللہ کا نام جاری کرنا. تلاوت کے وقت اللہ کا نام زبان پر جاری کرنا، خدا کا نام زبان پہ لانا، یہ بسملہ ہے. تلاوت کے وقت اللہ کا نام زبان پر لانا. ٹھیک، بسملہ کا مطلب زبان پر اللہ کا نام لانا. ٹھیک، اصطلاح ہمیں بسملہ کا معنی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. پڑھنا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بسملہ، بسم اللہ نہیں، بسملہ. ٹھیک، اس کے دو معنی، ایک لغت میں ڈکشنری میں بسملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کے وقت اللہ کا نام زبان پر لانا. اتنا لمبا نہیں کہہ سکتے، اتنا کہہ دو زبان پر اللہ کا نام لانا. زبان پر اللہ کا نام لانا اس کو کہا جاتا ہے بسملہ. اصطلاح میں یعنی علم تجوید میں بسملہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ٹھیک ہے، تو پہلے مرحلے میں جب انسان قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو مستحب ہے کہ پہلے استعاذہ کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سوال یہ جو کہا گیا ہے کہ استعاذہ کے بعد ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، تو کیا ہر جگہ بسم اللہ پڑھیں گے؟ ہر جگہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ہر جگہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. دیکھو قرآن مجید میں کل 114 سورہ ہیں. کتنے سورہ ہیں؟ 114. قرآن میں کتنے سورہ ہیں کل؟ 114 سورہ ہیں. اور بسم اللہ بھی اتنا ہی بار آیا ہے. بسم اللہ بھی 114 بار آیا ہے. ان 114 سورہ میں سے ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ نہیں ہے. کون سا سورہ ہے وہ؟ سورہ توبہ. توبہ بھی کہتے ہیں، براءت بھی کہتے ہیں. ٹھیک، تو اب 114 سورہ میں سے ایک سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے، تو گویا 113 میں بسم اللہ ہے. شروع میں 113 سورہ ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں بسم اللہ ہے. تو جب آپ ان سورہ کی تلاوت کریں گے کہ جن سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے تو بسم اللہ پڑھنا واجب. ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں بسم اللہ کے بغیر سورہ پورا نہیں ہوگا. بسم اللہ سورہ کا حصہ ہے، پارٹ ہے، جز ہے. ہمارے یہاں شیعہ مذہب کے یہاں بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے. جب سورہ کا جز ہے تو بسم اللہ کے بغیر سورہ پورا نہیں ہوگا. لہذا جب بھی کوئی سورہ پڑھیں گے جن سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے تو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. باقی 113 سورہ میں بسم اللہ کو پڑھا جائے گا. اب یہاں کیا پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ تو ہے نہیں. جس سورہ کے شروع میں یعنی سورہ توبہ بسم اللہ نہیں ہے، یہاں سے اگر آپ کو تلاوت کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من غضب الجبار. اعوذ باللہ من غضب الجبار.
یہ پڑھنا دیتا ہے. یا خالی اعوذ باللہ بھی پڑھ کے آپ شروع کریں. بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے, بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے آپ یہاں. باقی 113 سورہ کے, ایک تو سورہ کے شروع میں ہو گیا. بیچ سے اگر آپ کو پڑھنا ہے تب, بیچ میں تو بسم اللہ ہے نہیں. فرض کر لو سورہ بقرہ پڑھ رہے ہو, تو سورہ بقرہ اگر شروع سے پڑھ رہے ہو تو پڑھو گے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے, اب 2 صفحہ چلو آیت الکرسی تک پہنچ گئے. اب تم کو آیت الکرسی سے پڑھنا ہے. کیا ہے؟ آیت الکرسی سے آپ کو تلاوت شروع کرنی ہے. تو کیا کریں گے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ تو ہر جگہ ہے. جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو تلاوت سے پہلے استعاذہ مستحب ہے, لیکن بسم اللہ 113 سورہ کے شروع میں واجب ہے. باقی اگر 20 سے تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ مستحب ہے. شروع میں 113 سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. سورہ کے 20 سے اگر تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا سمجھ گئے؟ ہاں, تو ابھی یہ 3 باتیں ہو گئی. نمبر 1, پہلا سوال, قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا چیز مستحب ہے؟ استعاذہ. سوال, استعاذہ کے کیا معنی ہیں؟ کہ استعاذہ کے لغت میں معنی ہے پناہ چاہنا. اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ اصطلاح میں استعاذہ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. ٹھیک, یہ ہو گیا. اب ایک چیز اور استعاذہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یا یہاں نہیں دیا ہوا ہے کہ دیا ہوا ہے؟ ہاں, ایک ہوتا ہے کسی چیز کو صرف زبان سے جاری کرنا. ایک ہوتا ہے کہ انسان جب زبان سے جاری کر رہا ہو, کچھ بول رہا ہو, کچھ پڑھ رہا ہو, تو اس چیز کو اپنے دل کے اندر بھی دہرا رہا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, دل اصلاً متوجہ نہیں ہوتا, دل مائل نہیں ہوتا ہے, خالی زبان چلتی ہے, دل زبان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل ہماری زبان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو استعاذہ کیا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تو زبان سے ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ جس وقت قاری قرآن پڑھنے والا اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہا ہو, دل میں بھی اس بات کو دہرائے, دل سے بھی نیت کرے کہ میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. دل میں بھی یہ ارادہ ہو, دل میں بھی یہ نیت. ایسا نہ ہو کہ خالی زبان سے کہے اور دل زبان کے ساتھ نہ ہو. چلو وہ تو ایک الگ بات. تو یہ پہلا سوال آپ کا, قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے کیا چیز مستحب ہے؟ استعاذہ. استعاذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت میں پناہ چاہنا, اصطلاح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اب ہو گیا استعاذہ کے بعد قاری قرآن کی تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ بسملہ پڑھے. کیا کرے؟ بسملہ. بسملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت میں تلاوت کے وقت زبان پر اللہ کا نام لانا, زبان پر اللہ کا نام جاری کرنا بسملہ ہے. اصطلاح میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ہو گیا. سوال, کہاں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور کہاں مستحب ہے؟ جواب, قرآن مجید میں 114 سورہ میں سے 113 سورہ ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں بسم اللہ ہے. ایک سورہ صرف ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے, اور وہ سورہ توبہ ہے. تو جن سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے وہاں پر بسم اللہ کو پڑھنا ضروری ہے, واجب ہے.
اگر کوئی بیچ سورہ سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. اتنا ہو گیا نا. اب چلو آگے بڑھو. آغا یہ سورہ توبہ میں جو بسم اللہ نے کس وجہ سے نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے کفاروں کی مذمت کے لیے نازل ہوا ہے. اس میں غضب کی بات کی گئی ہے، مشرکین کے عذاب کی بات کی گئی ہے. لہذا بسم اللہ میں چونکہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہے، اس لیے جو ہے بسم اللہ کو نہیں رکھا گیا ہے. رحمانیت رحیمیت، خدا کا لطف، اس کی مہربانی، اس کی نرمی، اور مشرکین سے براعت اور ان سے دشمنی اور ان سے بیزاری کی بات، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں. رحمت کی بات وہاں کی جاتی ہے جہاں دوستی کی بات ہو. رحمت کی بات وہاں کی جاتی ہے جہاں پہ کوئی نعمت کی بات ہو، جہاں پہ ایمان کی بات ہو، جہاں کوئی اچھی بات ہو. جہاں بات دشمنی کی ہو، غضب کی ہو، عذاب کی ہو، سزا کی ہو، تو وہاں رحمت کا تذکرہ بہت زیادہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ سورہ براءت یا سورہ توبہ مشرکین اور کفار سے دشمنی اور نفرت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آیا ہے. ٹھیک واضح ہوا؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ واضح ہوا؟ جی آغا سمجھ میں آ گئی بات. اسی لیے سورہ توبہ کے شروع میں. اچھا اب ایک اور بات ختم کی جائے، وہ کون سا سورہ ہے کہ جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آیا؟ شروع میں بھی آیا ہے اور بیچ میں بھی آیا. سورہ نمل. سورہ نمل. ایک سورہ ہے سورہ نمل، چیٹی کا سورہ. نمل یعنی چیٹی، چیٹی ہوتی ہے. اس میں شروع میں بھی ہے بسم اللہ اور بیچ میں ہے انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پورا بسم اللہ بیچ میں آیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جتنے سورہ ہیں 114 اتنے ہی بسم اللہ ہیں. اب وہاں ایک گھٹ گیا تھا شروع میں توبہ ہے، اس میں 2 مرتبہ آ گیا تو بات برابر ہو گئی نا. 114 سورہ میں 114 بار بسم اللہ آیا ہے. چلے اتنا رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.